سب سے زیادہ طاقتور جو ادارے ہیں ان کو کبھی بھی انڈر چیک تو کوئی نہیں لا سکا. یہ پہلے 5 جج صاحبان کے بارے میں یا 5 تصویریں آپ لگاتے تھے, اب یہ جج صاحبان کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی لگاتی ہے, کچھ جج صاحبان اس وقت پی ٹی آئی کے کیسز سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہاں تک کہ ایک جو ایس ایچ او ہے وہ جب ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتا ہے دوبارہ کسی کو ضمانت کے بعد, اس تک کو بھی اگر کنٹیمپٹ میں بلایا گیا ہے تو پولیس والوں نے ساتھ دیا ہے, آئی جی نے ساتھ دیا ہے. دے ہیو ریفیوزڈ ٹو اوبے دی آرڈرز آف بابر ستار صاحب جو جسٹس ہیں. تو یہ معاملات تو اب آج کل کے نہیں ہیں, آپ بھی اس کے زیر اثر رہے ہیں, اور آپ کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ آپ اس کو اوپنلی اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ یہ تو آپ کی تو حکومت ہی اس بنیاد پہ ختم کی گئی تھی کہ اس طرح کی مداخلت کی جا رہی تھی, اور وہی 184(3) جو اب ہمیں مل رہا ہے کہ کم از کم اب ڈائلیوشن آف پاور ہو گیا ہے, وہ اب ہمیں مزید نیچے لوور کورٹس پہ اور ہائی کورٹس پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے جو ہے وہ اپنے خوبصورت الفاظ اور 3 جملوں میں جو ہے وہ سمیٹ دی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہوا یا ہو رہا تھا تو اس وقت کسی کو لانے کے لیے ہو رہا تھا نا, کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا. اس وقت اگر ایک جج نے جو ہے وہ سر عام آ کے وہ بول اٹھا, اس نے حق آواز بلند کی, تو اس میں اس نے صرف یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک طاقتور ادارے کے لوگ ہیں. اس نے اس طاقتور ادارے کے جو ہے وہ بندے کا جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا. اس نے اپنے چیف جسٹس کا بھی کہا کہ میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں, جو بینچ آپ جس بینچ سے آپ راضی ہیں وہی بینچ بنا دیتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے متعلق بھی بات کی. انہوں نے جو مانیٹرنگ جج بنے تھے اعجاز الاحسن, ان کے متعلق بھی بات کی. کیا ارشد ملک مرحوم, اس نے اس کی آڈیو نہیں سنی کسی نے, جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ 14 سال سزا دی جائے. تو معاملہ یہ کہ اس میں تو عدلیہ بھی پوری طرح سے شامل تھی. آج عدلیہ ایک طرف کھڑی ہو کے کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں ادارہ ہے, فلاں طاقتور ادارے ہیں, وہ ہمیں عدلیہ کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں. اس وقت تو عدلیہ کے لوگ خود شامل تھے. اور پھر جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا, ہمیں جو ہے وہ حکومت سے نکالا, الیکشن سے نکالا, وہ جب پروجیکٹ مکمل ہو کے لانچ ہوا تو پھر اس نے جو ہے وہ آ کے موقف یہ اپنایا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, پوری اپوزیشن جو ہے وہ میں نے اس کو ختم کر دینا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا, طاقتور اداروں سے کہا کہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن ہے, اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم مرتے کیا نہ کرتے. پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات نہ مانی, اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تو پھر کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے یا اس کا ساتھ نہ دیتے یا اس کا ساتھ نہ لیتے؟ پھر ہم نے اور کیا کرنا تھا؟ جب ایک آدمی جو ہے وہ سب کو مارنے پہ تلا ہوا تھا, وہ ہمارے خلاف وہ کیسز بنا رہا تھا جن کی سزائے موت ہے, تو پھر ہم یہ ساتھ نہ دیتے, یہ کام نہ کرتے, تو پھر اور کیا کرتے؟ پھر تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے 5 سال اس کو لانے میں, اس کے بعد اس کو بھیجنے میں لگ گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بولتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, بہت زیادہ بولتے رہے ہیں, لیکن دیکھیے نا آپ کے معاملے میں بھی کبھی جج نہیں آ رہا, کبھی جج تبدیل ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور وہ جان جس نے اللہ کو دینی تھی وہ جان تو اللہ نے لینی ہے, لیکن ابھی تک ثبوت ان سے نہیں برآمد ہو سکے. لیکن اگین میں وہی والی بات آپ سے کروں گی, جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نام لے سکتے ہیں, وہ آج بھی لے رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے, ان کو بلایا جائے. اب ٹرائی کس نے کرنا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ کر لیں, پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا جوڈیشری نے کرنا ہے, یا دونوں؟ نہیں دیکھیں نا, یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے. یہ فیصلہ کر لیا جائے, یہ فیصلہ کر لیا جائے, فیض حمید صاحب کو بھی بلا لیا جائے, ان کے ساتھ اگر جنرل باجوہ صاحب کو بلانا ان کو بھی بلا لیا جائے, ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا جائے, اعجاز الاحسن صاحب کو بھی بلایا جائے, آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی بلایا جائے, انور قاسی صاحب جو ہائی کورٹ کے
چیف جسٹس ان کو بھی بلایا جائے، اور وہ سیاستدان جس سیاستدان کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا، سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کو بھی بلایا جائے، تینوں کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، سب کو جو ہے وہ جو بندی دی جائے، اور اس کے بعد آ جائیں 23-24 پہ 23-24 پہ بھی جتنے کردار ہیں سب کو بلا لیا جائے، اور سب کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، تاکہ ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو کے آگے بڑھے۔ تو کر لیں یہ لیکن ایسا رانا صاحب اگر کر سکتے ہیں تو معذرت کر کے لیں، ساتھ رانا صاحب، لیکن اگر آپ کے نواز شریف آ کے یہاں کبوتر اڑائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے سب کو معاف کیا اور میں کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم میں نہیں پڑنا چاہتا، نہ میں کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں بلایا جائے ان کو، کہاں بلایا جائے؟ مطلب چیف جسٹس صاحب بلا لیں، وہ آپ کا کام آسان کر دیں، کس بنیاد پر بلا لیں؟ پارلیمنٹ کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے؟ ایگزیکٹو جوڈیشری کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ آپ کے ماتحت ادارے ہیں، آپ بلائیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو معاف کرنا، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی تصویریں لگانا۔ اب یہ معاملہ جب اتنا اوپنلی ہو کر آ گیا ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ایک پرسونا نان گراٹا کا ایک پورا ان کا فیز گزرا ہے، یہ ججز صاحبان کو تو ہم ہیروز ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم اتنا آگے تو بڑھے ہیں اس معاملے میں۔ تو آپ لوگ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا آپ بھی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بلائیں جی، اور آپ اپنے فورم پہ بلائیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں انتقام نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے، آگے بڑھیں گے؟ پھر آپ بھی مت کہیں۔ نہیں، سن لیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بلا لیں 17-18 کے کرداروں کو بھی اور 23-24 کو بھی، اور دیں سزا، لیکن سزا دینے والا بھی شامل ہے بیچ میں۔ اگر پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا پارلیمنٹ کے لوگ ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں؟ اگر آپ عدالت کا کہہ رہے ہیں تو عدالت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں؟ سزا کون دے گا؟ سبھی تو شامل ہے اس میں۔ اسی لیے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اس حمام میں اس میں سارے ہی قصوروار ہیں، اس لیے آئیں، بیٹھیں، سر جوڑیں، ایک دفعہ اپنے ماضی کو جو ہے ایک دفعہ دفن کر کے بہتر حال اور مستقبل کے لیے سارے سر جوڑ کے آگے بڑھیں، کیونکہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے۔ یہ انتقام، یہ سزائیں، یہ ٹرائل جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں، 17-18 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، 23-24 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، سیاستدانوں پہ، ججز پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے۔ ملک جو ہے وہ اب اس کے علاوہ اور آگے نہیں چل سکتا کہ سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، جو میاں نواز شریف نے بھی 21 اکتوبر کو بات کی تھی۔ سر لیکن ملک اس کا متحمل ہے کہ تصدیق حسن جیلانی صاحب کے ساتھ ٹی او آر ڈسکس ہو، لیکن ایک سر ایسا ہے کہ جو نہیں جڑے گا کسی کے ساتھ۔ وزیر قانون کو کہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں انسٹنسز نظر آئیں یا ایسے کیسز نظر آئیں جو سملر ہیں، ہم ان کو بھی اس میں شامل کر لیں، اس کو بھی ٹی او آر میں ڈالا جائے، اور وہ کہا جائے کہ ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ایسی ٹی او آر بھی موجود ہے، اس میں یہ بھی ہے، اور آپ کے بھی کیسز یہ جو آپ بات کریں اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی تھی۔ تو پھر اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں ملک متحمل نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ لوگوں نے کابینہ کی میٹنگ کیوں بلائی؟ آپ لوگ نے تصدیق حسن جیلانی صاحب تک کو کیوں شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی، یا کم از کم ان کو کمیٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کی؟ یہاں تک بات ہوگی کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھیں گے، ان کو جو سیکریٹریل سٹاف چاہیے وہ بھی ان کو ملے گا۔ تو آپ اگر سمجھتے ہیں اس کا متحمل ملک ہے ہی نہیں، تو پھر آپ یہ تکلف کیوں کر رہے تھے؟ پھر آپ کے شباشی صاحب کہتے تھے متحمل نہیں ہو سکتا ملک، چھوڑیں جی، جانے دیں۔ یہ دیکھیں، یہ تکلف کوئی حکومت کرے، کوئی اور کرے، کوئی ادھر کرے، کوئی ادھر کرے، اس کے لیے وہ پنجابی کا ایک اپنا محاورہ ہے، اس کا کوئی مجھے اردو میں یا انگلش میں کوئی ہم پلہ لفظ نہیں مل رہا کہ گونگڑا تو مٹی جھاڑنا، یہ وہ چیز ہے، یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے نزدیک کیا اس کا حل ہے؟ آپ کے نزدیک جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے؟ جج صاحبان کو اینتھریکس کے خط مل رہے ہیں، تھریٹ لیٹرز مل رہے ہیں، کسی کے گھر سے کیمرے برآمد ہو رہے ہیں، کسی کا بہنوئی ابڈکٹ ہو رہا ہے، کسی کو پریشر کیا جا رہا ہے، تو یہ چلتا رہے کیونکہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ نہیں، دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ملک جو ہے یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، یہ اس طرح سے چلتا رہا ہے۔ یہ 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال پہلے ایک سائڈ پہ، اس کے بعد پھر دوسری سائڈ پہ، یہ 10 سال ہو گئے ہیں، 14 سے یہ دھرنوں سے کام شروع ہوا تھا۔ تو اب مزید جو ہے نا یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کا جو ہے یہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بنیاد کے اوپر سچی بات ایک دفعہ سب بیٹھ کے قوم کو بتائیں،
توبہ کریں, معافی مانگیں اور پھر آگے سے جو ہے ایک نئے دن کا آغاز کریں اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے بہتر انداز سے چلیں. سبھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں, طاقتور لوگ بھی کریں, کمزور لوگ بھی کریں, سیاستدان بھی کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی کرے, عدلیہ بھی کرے, میڈیا بھی کرے. تو اسی سے جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. اگر آپ نے یہ پرانے کپڑے جو ہے یہ گندے کپڑے بیچ چوراہے دھونے ہیں تو یہ آپ دھوتے رہ جائیں گے اور کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے رانا ثناءاللہ صاحب اس میں یہ زیادہ دیر ٹروتھ جو اینڈ ہے وہ ریکنسیلیشن sustain کے لیے نہیں کر انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کی حکومت ہے ان پاور. ابھی آپ اب لے آئیں, بنا لیں حکومت میں یہ کمیشن بنا لیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. کون کون سچ بولے گا, کون کون جھوٹ بولے گا, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر سچ نکلے گا تو پورا سچ نکلے گا, نہیں, ابھی وہ کا سچ بھی نکلے گا, نہیں, پہلے کا بھی دیکھیں, نکلے گا. تو پھر وہ سب کے نہیں, لیے دیکھیں, تیار ہیں نہیں, آپ تمام سچ کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. سب سر جوڑنے کو میرے خیال میں تیار ہیں. ایک سر ایسا ہے کہ جس نے کبھی نہیں جوڑنا اور وہی اصل خرابی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہی خرابی جو ہے نا اس ملک کو لے بیٹھے گی. جو میں کہتا رہا ہوں سر وہ تو کہیں نہیں جا رہے, آپ اپنی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنائیں. جو سر نہیں جڑتے وہ نہ جڑیں, آپ اپنے سر جوڑیں, جتنے وہ سر حادثہ اب آپ کے اور اس کے سامنے. بعد معاملات آگے چلیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ باقی لوگوں کو تو شاید اس بات کا احساس ہے لیکن انہوں نے یہ رویہ جو ہے یہ آج سے نہیں 2014 سے اپنایا ہوا ہے کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا, نہ میں کسی کے ساتھ بات کروں گا, نہ میں کسی کی سنوں گا, نہ میں کسی کو چھوڑوں گا. اب یا تو سارے ختم ہو جائیں گے تو یا پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ وجود, سیاسی وجود میں بات کر رہا ہوں, پھر بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کیونکہ یہ بات سیاست پہ ہو رہی ہے. تو یا وہ کمپرومائز ہوگا تو یا پھر باقی سارے جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا وہ ان کو. یہی صورتحال ہے. چلیں کمپرومائزنگ آئی ہوپ کہ یہ کوئی ہو ہی جائے کمپرومائز اس طرح کا. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. وقفہ میں جا رہے وقفے لیں گے تو بات کریں گے عابد زبیری صاحب سے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو آئن آؤٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ بہتری کی طرف لے جائیں گی یا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا اثر اور کچھ نہیں ہوگا. تو بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.